السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں خدمت علی چانڈیو ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ۔ آپ اپنا تعارف کریں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز کو سید محمد عون نقوی کہتے ہیں، وہ ماسٹر ٹرینر کا بھی شرف حاصل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو حاجیوں کو ٹریننگ دینے والوں کا ایک گروپ بناتی ہے، اس میں بندہ حقیر کو بھی گورنمنٹ نے شامل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو عالمی سیمینار ہوتے ہیں اس میں قوم کی نمائندگی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ مہربانی قبلہ۔ میرا ایم فل کے حوالے سے ٹاپک ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے متعلق چند سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے ایک سلسلہ رکھا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت، اور اس سلسلے کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نص قرآنی کی روشنی میں، اور وہ سب کے سب تبلیغ دین کرتے رہے، اور اللہ نے ایک اصول قائم کیا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ حجت خدا سے زمین کا خالی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے سوال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک 500 سال کا پیریڈ ہے۔ ان 500 سال کے پیریڈ میں ہمیں ظاہری طور پر کوئی حجت خدا بصورت نبی یا پیغمبر یا رسول نظر نہیں آتی۔ جی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان 500 سال کے پیریڈ میں کوئی حجت خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین میں فساد ہے، اور زمین حجت خدا سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہو کے مر جانے والے اللہ کی بارگاہ ہمیں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں کم از کم اس وجہ سے جہنم میں نہیں بھیج سکتا کہ ہم تیری توحید کے قائل نہیں تھے، ہم تیری نبیوں کے قائل نہیں تھے، ہم تیرے دین کے قائل نہیں تھے، ہم تیری قیامت کے قائل نہیں تھے۔ کیوں کہ ہمیں نہ کوئی دین بتانے والا تھا، نہ توحید بتانے والا تھا، نہ رسول بتانے والا تھا، نہ ہمیں کوئی قیامت کے بارے میں بتانے والا تھا، کیونکہ کوئی ہادی تھا نہیں۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ ہادی تو تھے لیکن تم نے انہیں پہچانا نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تمام مسلمان تعصب کی اینک ہٹا کے، تمام مسلمان منصف مزاج بن کے تحقیق کریں، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کو یہ تحقیقی کام سونپا گیا یونیورسٹی کی جانب سے، تو آپ اس پہ اگر اور غور فرمائیں گے تو یہ جو 500 سال کا پیریڈ ہے اس میں خاندان بنی ہاشم، یقیناً قریش کا بڑا قبیلہ ہے اور سردار قبیلہ ہے جسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو بنی ہاشم کے جو سردار تھے حضرت عدنان علیہ السلام، حضرت عدنان سے لے کر اور حضرت عبد المطلب تک، اور حضرت عبد المطلب سے لے کے حضرت ابو طالب علیہ السلام تک، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عدنان تک جائیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے تو یہ تمام پیریڈ جو ہے وہ 500 سال کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہادی رکھے ہیں وہ سب بنی ہاشم میں رکھے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ ان معترضین کو جواب دے گا کہ میں نے بنی ہاشم کی صورت میں، عدنان کی صورت میں، قیدار کی صورت میں، نزار کی صورت میں، پھر نیچے آ کے میں نے ہاشم کی صورت میں، عبد المطلب کی صورت میں، ابو طالب کی صورت میں، عبداللہ کی صورت میں ہادی رکھے تھے، حجت خدا رکھے تھے، جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ بھی اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر قبیلے کا قریش میں کوئی نہ کوئی بت تھا۔ لات فلاں قبیلے کا، منات فلاں قبیلے کا، عزا فلاں قبیلے کی، عزا جو تھی مونس تھی، بتنی تھی، اور حبل فلاں قبیلے کا۔
یہ تمام بت جو ہیں وہ کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. بنی ہاشم کا کوئی بت تاریخ میں نہیں ملے گا. اگر کوئی تحقیق کر کے بتائے کہ بنی ہاشم کا فلاں بت ہے جو تاریخ میں فلاں بت کا نام جو ہے وہ چاہے وہ حلوے کا ہو یا پتھر کا ہو یا لوہے کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو، بنی ہاشم کا بت نہیں ملے گا تاریخ میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بنی ہاشم بت پرستی کرنے نہیں آئے تھے، بت شکنی کرنے آئے تھے. یہی سبب ہے کہ یہ 500 سال کا پیریڈ جو ہے وہ بنی ہاشم کا ہے، اور بنی ہاشم قریش قبیلے کا وہ گویا سردار قبیلہ ہے کہ جو ہمیشہ سے خدا پرست رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے اگر آپ اور تحقیق کریں تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں کہ ابراہہ کا واقعہ یا اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 17 سنتیں تھیں جو حضرت عبد المطلب نے زندہ کی. مثال کے طور پہ بھاری چیز ہے داڑھی. اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید میں دکھائیں کہ جناب داڑھی کا وجود کہاں ہے یا اس کے وجوب کی کیا دلیل ہے، تو ہم کہیں گے کہ دین حنیف میں داڑھی موجود ہے، اور دین حنیف کو رائج کیا حضرت عبد المطلب نے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور ان کے دین میں اس کو دین حنیف کے طور پر ان سنتوں کو باقی رکھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قبیلہ قریش میں بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب کا، حضرت عبد المطلب کے بعد جو سرداری ملی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور یہی سبب ہے کہ مشہور واقعہ ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت آخر نزدیک آیا تو آپ نے اپنے پوتے یعنی فخر کائنات، فخر موجودات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام، جن کا سن ابھی چھوٹا تھا، روایات کے مطابق 5.5-6 سال کا سن تھا، تو آپ کو فرمایا کہ آپ اپنے ان چچاؤں میں سے جس کی چاہو گود کو قبول کر لو. تو حضور پاک جو کم سن ہیں اپنے چچاؤں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کے بابا حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن باقی اپنے چچاؤں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو رحمت للعالمین جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق ہیں، وہ آ کر حضرت ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. تو میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ رحمت للعالمین جس کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. تو قبیلہ قریش میں حضرت ابو طالب کا اس سے بڑا کردار کیا ہوگا کہ حضرت عبد المطلب کے بعد ان کو سرداری ملی. بہت سارے واقعات ہیں سیرت ابن ہشام میں اور مختلف کتابوں میں کہ جہاں جب ان کو سرداری ملی تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ تھے، اور کفار و مشرکین آ کر آپ سے کہتے تھے کہ آپ کعبے کے پاس چلیں اور ہمارے لیے دعا کریں. تو اس لیے ممتاز مقام حاصل ہے حضرت ابو طالب کو قبیلہ قریش میں. مہربانی. علامہ صاحب میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ دیکھیے یہ تو اظہر من الشمس ہے. یہ سوال جو آپ نے فرمایا یہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ پرورش سے پہلے اگر آپ بچپن سے، جیسے کہ میں نے ایک مثال دی کہ خود حضور پاک کے دادا نے فرمایا کہ آپ اپنے چچاؤں میں سے جس کی چاہو گود کو قبول کر لو، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود کو نبی پاک نے، اور نبی پاک خلقت میں نبی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور پاک خلقت میں نبی ہیں، وہاں سے بھیجے گئے ہیں رحمت بنا کر. پھر یہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ حضور جو ہیں وہ 40 سال میں نبی بنے، اگر اس کو بھی کوئی مان لے تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کفار و مشرکین آپ کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کسی قسم کے حرکات و سکنات سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی غیر الہی بات ہو، غیر فطری بات ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو کوئی ثابت کر سکے کہ اس کا فطرت سے تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا الہیت سے تعلق نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ حضور نے 40 سال کے بعد فرمایا کہ میں
اللہ کا نبی ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضور پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑی پرورش کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بی بی آمنہ، جن کے شوہر حضرت عبداللہ علیہ السلام یعنی حضور پاک کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا مقام ابوا پر، اور وہ انتقال فرما گئے تھے، ان کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مدینہ سے نزدیک ہے مقام ابوا، 80 کلومیٹر کے 80 میل کے فاصلے۔ اور بی بی آمنہ پر مشکل وقت تھا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بی بی آمنہ اپنے حجرے میں تھیں، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے سید البطحاء، اے کلید بردار کعبہ، اے سردار قریش، ہماری بھاوج یعنی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا پر مشکل وقت ہے، ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ جائیے اور بی بی آمنہ کو، جو ہماری بھاوج ہیں، جن کا اب کوئی ظاہر ہے کہ مرد نہیں ہے جو محرم ہو، شوہر انتقال کر گئے، لہذا آپ جائیے اور ان کو اپنے گھر لے آئیے۔ یہ جو اس وقت مکۃ المکرمہ میں ولادت گاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوہ ابو قبیس کے پاس ہے، جو شیب ابی طالب کے پاس ہے، آج بھی وہاں پر میں ابھی ایک ہفتہ پہلے حج سے واپس آیا تو وہاں ہم لوگوں کو زیارت کرانے لے گئے تھے، تو وہ ولادت گاہ دراصل حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ حضور پاک کی مادر گرامی کو اس سے بڑی پرورش کیا ہوگی کہ حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ کے ذریعے سے اپنے گھر بلوا لیا، اور حضرت بی بی آمنہ جناب ابو طالب کے گھر آ گئیں، اور حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بی بی فاطمہ بنت اسد، اپنی زوجہ سے آپ ان کی خدمت کریں۔ اور اس روایات کو شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کچھ ایسی نورانی خواتین گھر میں آئیں کہ جن کو حوریں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور پاک کی دنیا میں آمد ہوئی۔ تو حضور پاک کی دنیا میں آمد حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں وما محمد الا رسول، یہ سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، ان کو کسی رشتے میں، کسی ناطے میں، ان کو کسی بھائی چاچا تایا کے گویا عہدے میں یا رشتے میں جو ہے وہ شمار نہ کیجیے گا، یہ میرے حبیب ہیں، وما محمد الا رسول۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور پاک کو اپنے گھر گویا ان کی مادر گرامی کو بلا کر اپنے گھر ولادت کرا کر، گویا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اللہ کے حبیب کو اپنے گھر میں بلایا۔ اور شاید اللہ اس کا جواب یہ دے گا کہ اے ابو طالب، تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اب تمہارے بیٹے علی کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ اس لیے مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی کہ اللہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ابو طالب، تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اب تمہارے بیٹے علی کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ یہ بھی ایک وجہ مولا علی کے خانہ کعبہ میں ولادت کی ہو سکتی ہے۔ تو پرورش کا جہاں تک تعلق ہے تو بنیادی حضور پاک کی پیدائش ہی جناب ابو طالب کے گھر ہوئی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جس کی طرف مسلمان توجہ نہیں دیتے، اور اس کو شاید کسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تو جب پیدا ہی حضرت ابو طالب کے گھر ہوئے، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے 53 سال حضور پاک کی پرورش کی ہے، جو زوجہ ہیں جناب ابو طالب کی، لقمے بنا بنا کے کھلاتی تھیں۔ نبی پاک کسی کافر کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تاریخ طبری میں، سیرت ابن ہشام میں اور مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضور سفر پہ جاتے تھے مال تجارت لے کے ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، تو وہاں مکے سے باہر کوئی کافر جو کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر حیرت میں تھا کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے، اس نے کہا آپ میرے یہاں ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے دسترخوان پہ آؤں گا۔ مشہور روایت ہے۔ دوسرے دن حضور جب اس کے دسترخوان پہ پہنچے تو اس نے مختلف قسم کے کباب لگائے ہوئے تھے اور کھانے لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی جیب سے کھانا نکالا اور اس کے دسترخوان پہ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے دسترخوان پہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہاری توہین نہیں کی، لیکن میں ایسا کھانا نہیں کھاتا جو بغیر بسم اللہ کے گوشت ذبح کیا گیا ہو، ایسا ذبیحہ کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا، میں نہیں کھاتا۔
اب بتائیے کہ ایک ٹائم کا کھانا حضور بغیر بسم اللہ کے گوشت اور کباب کو نہیں کھاتے، 17 سال حضرت ابو طالب کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پرورش اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پیدا ہی حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئے، بیوی ابو طالب کی زوجہ کی گود میں پلے 53 سال، 1-2 سال نہیں، اور جتنے دن بھی حضور پاک کی زندگی میں حضرت ابو طالب زندہ رہے، کافر یا مشرک کو جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے اوپر کوئی تلوار اٹھائے یا آپ کے اوپر چھپ چھپ کر وار کرتے تھے اور جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ابو طالب کو پتہ چل گیا تو حضرت ابو طالب ان کو، کتنی روایتیں ہیں کہ ان کفار و مشرکین کو جا کر سزا دیتے تھے، اور ڈرتے تھے کفار کہ اگر ابو طالب کہیں سے نظر آ گئے یا حضرت حمزہ کہیں سے نظر آ گئے، ان دونوں کے بارے میں ملتا ہے، تو کفار چھپ جایا کرتے تھے۔ تو پرورش کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ پیدا ہی وہاں ہوئے، گود میں پلے ان دونوں میاں بیوی کے، جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے، تو اس سے بڑی پرورش کی کوئی اور دلیل ہو نہیں سکتی۔ مہربانی علامہ صاحب، میں آپ سے اپنی ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق تیسرا سوال یہ کروں گا کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکوں سے حفاظت کس طرح کی؟ دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، کتاب شیعہ سنی کی کتابوں میں واقعات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے انٹرویو میں ہم حضرت ابو طالب کے جو مربی رسول ہیں، جو سرپرست رسول ہیں، کہ جنہوں نے رسول پاک کی پرورش کی، یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو کائنات کے لیے رحمت ہو اس کے لیے رحمت ہے حضرت ابو طالب۔ تو ایک روایت جو کہ ہمارے بہت سارے شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی اعلان نماز، اعلان روزہ قرآن مجید کا کہ وہ آیات نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی کہ جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو روایت ہے کہ حضرت ابو طالب تلوار کو نیام سے نکال کر، تلوار ننگی کر کے، اور اپنے محلہ بنی ہاشم سے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محلہ بنی ہاشم کے دروازے جو ہیں وہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان کھلتے ہیں، تو باب السلام وہ باب ہے جس کے لیے مستحب ہے کہ ہر آنے والا احرام پہن کے کعبے میں داخل ہونے والا باب السلام سے داخل ہو، اور باب السلام محلہ بنی ہاشم میں کھلتا ہے، محلہ بنی ہاشم سے صفا و مروہ کی پہاڑی کے بیچ سے گزر کے اور حرم میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سے باب السلام سے داخل ہوئے اور تلوار نیام سے نکالی ہوئی۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں کعبے کے پیچھے، رخ بیت المقدس کی طرف، ان کے پیچھے ایک طرف حضرت بی بی ام المومنین جناب خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک طرف جناب علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں جو کم سن ہیں۔ آپ نے آواز دی اپنے اس بیٹے کو جو باب فتح بعد میں بننے والے باب فتح کی طرف سے اندر آ رہے تھے، جناب جعفر، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے تلوار تو نیام سے نکالی ہوئی تھی، آواز دی جعفر تیزی کے ساتھ دوڑو اور ان نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جعفر جو بعد میں حضرت جعفر طیار بنے، جنگ موتا میں شہادت کی وجہ سے، اور ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جب وہ آئے تو انہوں نے جماعت میں شامل ہو گئے، گویا 3 ہو گئے، پڑھنے والے پیچھے اور حضور پڑھانے والے۔ ابھی تک احکامات نماز نازل نہیں ہوئے، احکامات جماعت نازل نہیں ہوئے، اور حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں کہ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ہاں ابو طالب نے اپنے بچوں کو نماز حضور کے پیچھے پڑھوائی لیکن خود نہیں پڑھی۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حفاظت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں ایک لشکر کا حصہ ہوتا ہے جو جنگ میں جنگ کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود جنگ کرتے ہیں۔ یہ حالت جنگ کا موقع ہے، کیا مطلب کہ خطرہ ہے کہ کفار آپ پر
کوئی پتھر پھینک دے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیں، کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر لیں. کیوں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب کفار آنکھیں چرا چرا کر دیکھتے تھے کہ اگر ابو طالب نہیں ہے یا حمزہ نہیں ہے تو حضور پہ حملہ کر دیتے تھے. تو حضرت ابو طالب کا تلوار کو پہلے سے نیام سے نکال کر تلوار کو ننگی کر کے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالت جنگ کی نماز ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ آدھا لشکر حفاظت کر رہا ہے، آدھا لشکر نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر حضرت شبلی نعمانی نے آدھے لشکر کی نماز دیکھ لی اور حضرت ابو طالب کی نماز نہیں دیکھی تو اس میں حضرت ابو طالب کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ تلاش کریں کہ وہ کیسے اور کہاں نماز پڑھتے تھے. اور اسی لیے دنیا نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے تھے تو آپ کے 3 ساتھی اس وقت آگے کھڑے ہو گئے تھے جب نماز کا وقت ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اس کو سب نے لکھا ہے، اس میں کسی شیعہ سنی کو اختلاف نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی اپنے لشکر کو، اور 3 افراد آگے کھڑے تھے، ان میں سے 2 شہید ہو گئے تیر لگنے کی وجہ سے. جب مولا حسین نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے ان تینوں سے جو مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جو 2 شہید ہوئے ہیں ان کا شمار میرے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں ہوگا، کیونکہ انہوں نے امام کی نماز کی حفاظت کی ہے. تو اگر نماز امام کی ہو، حفاظت کرنے والے آگے کھڑے ہوں، تو مولا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہے. تو اگر رسول پاک کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں تلوار نکال کے حضرت ابو طالب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہے. یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے جو کم بیان کیا جاتا ہے لیکن ہے کتابوں میں مشہور. اسی طرح سے ڈرتے تھے کفار و مشرکین. کتنے واقعات ہیں ابو جہل کے، ابو لہب کے، ابو سفیان کے، کہ وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ حضرت ابو طالب آ رہے ہیں سامنے تو وہ کنارے ہو جاتے تھے اور حضور پر حملہ نہیں کرتے تھے. اور اگر ڈیپلی آپ جائیں تو دیکھیے معاشرے کے 3 طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جسے عورت کہا جاتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جسے جوان کہا جاتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جنہیں بچے کہا جاتا ہے. کفار نے سازش کی تھی کہ عورتوں کو یہ کہہ کے نبی سے دور کر دو کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. بچوں سے یہ کہا کہ مجنون ہے. بچے پتھر پھینکتے تھے، مولا علی ان بچوں کو اس کے بدلے میں جواب دیتے تھے، اور بچے جو ہیں ان سے دور رہتے تھے کہ مجنون ہے. عورتیں اس لیے دور رہتی تھی کہ جادوگر ہے. مرد اس لیے دور رہتے تھے کہ یہ شاعر ہے. اس زمانے میں شاعر اسے کہتے تھے جو اوٹ پٹانگ شاعری کرے. اب آپ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے حضور پاک کی گویا حفاظت کے لیے 3 اہتمام کیے. بچوں کی سازش کو توڑا حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے جیسے بچے کے ذریعے، عورتوں کی سازش کو توڑا حضرت بی بی خدیجہ کے ذریعے، مردوں کی سازش کو توڑا حضرت ابو طالب کے ذریعے. تو حضرت ابو طالب کی وجہ سے، اور یہی سبب ہے، اس سے زیادہ حفاظت کیا ہوگی کہ آپ کی زندگی میں کفار و مشرکین حضور پاک کو مجبور نہ کر سکے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پہ. جب آپ رحلت فرما گئے جناب ابو طالب، اس کے بعد مجبور ہوئے سرکار کہ آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی. مہربانی علامہ صاحب. میں اپنی ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق آپ سے چوتھا سوال یہ کروں گا کہ حضرت ابو طالب ایمان کے متعلق آپ احادیث کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے پہلو ہیں بچپن سے لے کر اور 63 سال کی عمر مبارک تک، اس میں جو پہلا پیریڈ ہے وہ آپ کا 40 سال کا ہے، پھر آپ کا 23 سال کا ہے. اس میں اگر آپ وہ نبی پاک کے فرامین اٹھا کر دیکھیں کہ جو آپ نے اپنے چچا سے متعلق جب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے کہ یتیم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم جو ہے وہ اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. پھر کسی نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ حضرت ابو طالب نے آپ کے ساتھ
شفقت فرمائی اور آپ کو یتیم سمجھ کے شفقت فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے چچا کا جو ہے وہ مقام میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا قیامت میں جنت میں کہ جیسے یتیم کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا ہو۔ اور خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ آپ کے بابا نے جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم میرے بابا کے ایمان کی بات کرتے ہو، اگر آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام نبیوں کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور میرے بابا کے اعمال ایک پلڑے میں رکھو تو میرے بابا کے اعمال بھاری نظر آئیں گے، اس لیے کہ میرے بابا نے نبی پاک کی پرورش فرمائی۔ متعدد حضور پاک کی فرامین اور احادیث حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گویا پرورش کے حوالے سے کہ میرے مربی تھے، میں اس وقت تک محفوظ رہا جب تک کہ آپ دنیا میں موجود رہے، اور اس سے بڑی دلیل نہیں ہوگی کوئی حدیث میں کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور پاک نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ہم آج ایک یوم حسین مناتے ہیں، آج ایک فلاں صحابی کا یوم مناتے ہیں، فلاں فرد کا یوم مناتے ہیں، لیکن حضور پاک نے کہہ لیجیے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ مہربانی علامہ صاحب، میں اپنی ٹاپک ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ مطابق آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے متعلق آپ قرآن مجید کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ زوحہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں مشہور آیت ہے کہ الم یجد کا یتیما فہاوا، اے میرے حبیب تم یتیم تھے میں نے تمہیں پالا۔ اور قرآن مجید میں 6666 آیات میں یا با اختلاف روایت آیات کی اگر شمار میں اختلاف کرتے ہیں تو کوئی ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہو۔ اللہ کے قرآن مجید میں اصول قائم ہوا ہے کہ اس نے یا تو انبیاء کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیہِم، یا انکاتیہ والوں کی طرف حضرت عیسیٰ نے مبلغ بھیجے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مبلغ بھیجے۔ انبیاء کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، یا ملائکہ کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، یا اوصیاء کے فعل اپنا فعل قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو آیت ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب تم یتیم تھے ہم نے تمہیں پالا، یا تم غریب تھے ہم نے تمہیں دولت دی، تو دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دی، پالا جناب ابو طالب نے۔ اس طرح سے یہ واضح آیت ہے کہ جو حضرت ابو طالب کے گویا پالنے پر اور پرورش کرنے پر شمار کرتی ہے۔ تو اللہ ان دو فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، انبیاء کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، اسی طرح سے حضرت ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ پھر اگر آپ قرآن مجید کی سورہ الحمد کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلے خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے بیان کیے، اللہ نے نازل بعد میں کی ہے، حضرت ابو طالب نے اپنی زبان مبارک سے پہلے یہ گویا کلمہ بیان کیا ہے۔ یا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہوا تھا اور حضرت ابو طالب نے وہاں سے پڑھ کے خطبہ نکاح میں بیان کر دیا، یا یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب کی فصاحت و بلاغت اتنی تھی کہ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اسے بار بار قرآن مجید میں اللہ نے نازل کر دیا۔ تو قرآن، حدیث اور اہل بیت اور بنی ہاشم اور اسلام، یہ سب چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کو آپ قرآن سے حضرت ابو طالب کو جدا نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہربانی علامہ صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی